قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیو، ابھی میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو میں نے روزی روٹی اس کو دے رکھی ہے ان میں سے بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے چھپ کر کے اور اعلانیہ طور پر، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی تجارت کی امید ہے جس میں نقصان ہونے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر و ثواب دے گا، اور ان کے اعمال سے بھی زیادہ، حق سے بھی زیادہ، اپنے فضل سے حق سے زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اعمال کا نیک بدلہ دینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی نشست میں قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت و فضیلت سے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو نصوص یعنی اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آئے ہیں، ان میں سے بعض اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ ہمیں اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگی تو ہم قرآن پاک کی تلاوت رغبت اور شوق اور ذوق سے کریں گے اور اس طرف مائل ہوں گے، کیونکہ انسانوں کی فطرت ہے جب تک کسی چیز میں وہ اپنے لیے فائدہ نہ دیکھے تو اس طرف مائل نہیں ہوتا، اس کو نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی دو قسمیں ہیں، تلاوت حکمیہ اور تلاوت لفظیہ۔ تلاوت حکمیہ کا مطلب قرآن سمجھ کر کے پڑھنا، تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، اور اس میں جو خبریں ہیں ان خبروں کو سچ ماننا، اور جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ نے جن باتوں کے کرنے سے روکا ہے اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان پہ عمل کرنا، یعنی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اسی کا نام ہے تلاوت حکمیہ۔ اور دوسری تلاوت لفظیہ کا مطلب قرآن کے الفاظ کی تلاوت، بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنا۔ اور قرآن ان دونوں تلاوتوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت حکمیہ تلاوت لفظیہ سے ہزاروں درجہ گنا بڑھ کر کے ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر کے پڑھیں اور اس میں جو باتیں ہیں ان کی تصدیق کریں اور ان میں جو احکام ہیں ان عمل کریں۔ لیکن جو بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا تو وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہ رہے، اللہ کے کلام سے لا تعلق نہ رہے، اس کے لیے شریعت نے اس کو بھی محروم نہیں کیا ہے، بلکہ محض قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت پر بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور تلاوت پہ جو اجر عظیم کا وعدہ ہے وہ دو طرح کی دلیلیں ہیں یا دو طرح کی فضیلت اور اہمیتیں ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے آئی ہیں۔ بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو پورے قرآن کی فضیلت بیان کرتی ہیں، اور بعض فضیلتیں اور اہمیتیں ایسی ہیں جو خاص صورتوں اور آیتوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتی ہیں۔ جو پورے قرآن کی تلاوت
کی فضیلت بیان کرتی ہے، انہی میں سے اللہ کے رسول کا یہ صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ یہ بخاری میں حدیث آئی ہے، اور بخاری اور مسلم حضرت عائشہ سے یہ بھی حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن پاک کا ماہر نیک فرشتوں کی صف میں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہو اور قرآن پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو، مشکل ہو، تب بھی اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر تو تلاوت کا اور دوسرا اجر دشواری اٹھانے کا۔ اور اسی طرح پورے قرآن کی تلاوت پہ دلالت کرنے والی حدیث اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن پاک کی اگر کوئی تلاوت کرے اور قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں پر 10 نیکیوں کے بعد 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، میں نہیں کہتا، بلکہ الف مستقل ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ مطلب الف لام میم اگر کوئی یہ لفظ پڑھے تو اس کو 3 حروف پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور خاص صورتوں کی جو فضیلت آئی ہے اس میں سے سب سے سر فہرست سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو سعید بن معلا سے کہا کہ میں تمہیں لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن پاک کی عظیم سورت تمہیں سکھلاؤں گا۔ اور پھر آپ نے سکھلاتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے عظیم، سب سے بڑی سورہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ لمبائی کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے تو چھوٹی سورہ ہے، لیکن فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت عظیم اور بڑی سورت ہے۔ پھر آپ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا ہی السبع المثانی، یہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت تو اس بات سے بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا نماز کے 14 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ صحیح حدیث، صحیح قول بھی، صحیح حدیث، صحیح قول مسلم میں وارد ہوا ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں۔ اور ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاۃ، جو شخص بھی جو سی بھی نماز پڑھے، نفل، فرض، جماعت کے ساتھ یا تنہا، جہری یا سری، جو بھی نماز پڑھے، لم یقرأ فیہا بفاتحہ الکتاب، اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، تو وہ نماز نامکمل ہے، ناقص، نقص، بطلان، باطل ہے، وہ نماز درست نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات فہی خداج 3 مرتبہ فرمایا، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج، تاکید در تاکید کے ساتھ یہ بات آپ نے بیان فرمایا تاکہ سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب یہ حدیث بیان انہوں نے کی تو سننے والوں نے مزید استفسار اور توضیح طلب کرتے ہوئے یہ استفسار کیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم
بس اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اسی صورت میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اقرا بہا فی نفسک، آہستہ آہستہ پڑھو، یعنی کہ ضرور پڑھو، امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح خاص صورتوں کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اقرؤوا الزہراوین البقرہ وآل عمران، دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ یہ دونوں صورتیں یاتیان یوم القیامت کانہما غمامتان او غیایتان، یہ دونوں قیامت کے دن بادل یا سایہ بن کر کے آئیں گی، او کانہما فرقان من طیر صواف، یا پرندے پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ بن کر کے آئیں گی، تحاجان عن اصحابہما، پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حجت بازی کریں گی۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا سیکھنا بابرکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت اور پشیمانی ہے۔ لا یستطیعها البطالہ، جادوگروں کا جادو اس شخص پہ اثر نہیں کرے گا جو پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھے۔ یہ مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس لیے بھی نہیں اس گھر میں شیطان داخل ہو سکتا کیونکہ اس میں ایک آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ صحیح فرمان آیا ہے، من قرأها فی لیلہ لم یزل علیہ من اللہ حافظ، جو کسی رات میں آیت الکرسی پڑھ لے تو برابر اس کے لیے ایک محافظ اور گارڈ اللہ کی طرف سے متعین کر دیا جاتا ہے، ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، اور صبح تک شیطان اس سے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت آئی ہے، جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی آپ نے جو آواز سنی ہے آسمان میں، یہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اور اس دروازے کو آج پہلی دفعہ کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور وہ فرشتہ نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں، آپ خوشخبری لے لیں، اور وہ 2 نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آخری رکوع، یہ 2 نور ہیں جو آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، اگر آپ ان دونوں میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے اور آپ سوال کریں گے اللہ سے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح خاص صورتوں میں سے جن صورتوں کی فضیلت آئے ان میں سورہ اخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا تعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی خاص فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیل لم یر مثلہن، اے عقبہ بن عامر تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج میرے اوپر ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ اور پھر آپ نے ان آیتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں آج رات میں نازل ہوئی ہیں جو بے مثال صورتیں ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث نسائی میں بھی آئی ہے، عقبہ بن عامر کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، جب بھی کوئی سائل سوال کرنے والا اللہ سے سوال کرتے وقت کسی چیز کو وسیلہ بنانا چاہے، یا پناہ اللہ کی پناہ طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والا کسی چیز کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر وسیلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو اور ان کو وسیلہ بناؤ، اور اللہ سے جو بھی سوال کرو، جو بھی جس چیز سے بھی پناہ مانگی ہو مانگو،
اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا اور پناہ سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ مولا ہمیں قرآن پاک سے خاص شغف عطا فرمائیں اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔